نہیں آ رہی پھر دوائی ہے، بھوک نہیں لگ رہی پھر دوائی ہے، درد نہیں کم ہو رہا پھر دوائی ہے، یا ڈپریشن اگر ہے تو پھر دوائیاں ہیں. تو ہم نے سب چیزیں جو ہیں نا وہ اپنی غذا کو جو ہے وہ ایک دوائی کے طور پر ہی ہم نے بنا لیا ہوا ہے. تو اس لیے سب سے پہلے تو یہ جاننا بہت زیادہ ضروری ہے. اور اس میں یہ ہم شروعات اگر کریں کہ دوائیاں اتنی زیادہ کیوں ہو رہی ہیں، تو اس کی سب سے جو پہلی بنیادی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ شاید ہم نے، بلکہ یقیناً ہم نے اپنی صحت کا خیال رکھنا بند کر دیا ہوا ہے. ہم اپنی صحت کا خیال نہیں رکھتے ہیں. ہم صرف ذائقے کے لیے کچھ چیزیں لے رہے ہوتے ہیں، ضرورت کے طور پر کچھ چیزیں لے رہے ہوتے ہیں، لیکن جو جسمانی صحت کو بحال رکھنے کے لیے حفظان صحت کے مطابق کچھ غذا ہوتی ہے اس کو ہم نہیں لے رہے ہوتے ہیں. وہی بیماری پھر جب بگڑ جاتی ہے تو پھر بیماری بگڑ جانے کے بعد ڈپریشن بنیادی طور پر ہم طب میں 3 حصوں پر تقسیم کرتے ہیں. یہ جو انزائٹی، ڈپریشن، دباؤ، خوف، وحشت، یہ ساری چیزیں جو آ رہی ہوتی ہیں، اس کی بنیادی طور پر 3 قسمیں جو ہیں نا وہ ہم ان کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں. پہلا یہ ہوتا ہے کہ یہ جسمانی طور پر کسی بیماری کے زیر اثر بہت زیادہ عرصہ تک رہنے کے بعد، مطلب ایک بیماری ہے، بار بار علاج کروانے کے بعد وہ ٹھیک نہیں ہو رہی ہے تو پھر مریض پر وہی ڈپریشن کا سبب بن جاتی ہے. مریض سمجھتا ہے کہ میرا پتہ نہیں کوئی حل ہی نہیں ہے، میرا کوئی علاج ہی نہیں ہے، یا میں نے کبھی ٹھیک ہونا ہی نہیں ہے. تو پھر وہ اس طرح کا جو ہے وہ بوجھ برداشت نہیں کر پاتا، دماغی اعصاب پر بوجھ آ جاتا ہے. میں صرف عام جو لوگ ہیں وہ ڈپریشن کا اتنی بری طریقے سے آپ کو پتہ شکار ہو چکے ہیں کہ اب تو وہ گولیوں کے بغیر سو ہی نہیں سکتے، ٹھیک ہے نا. ایسی گولیاں وہ باہر سے مہنگی منگوائیں گے، خرچہ کریں گے، مگر نیند کی گولی کے بغیر ان کو آرام نہیں آتا. تو ہمارے پاس اب یہ کوئی ایسی حل ہے، کوئی ایسی سچویشن ہے جس میں اپنے ڈپریشن کو دور کر کے نیند کو ذرا ہم لے سکیں اپنی باڈی کے ساتھ؟ نیند لانے کے لیے ہم نے شاید پہلے بھی کسی پروگرام میں کچھ چیز ڈسکس کی تھی کہ نیند لانے کے لیے کون کون سی چیزیں جو ہیں وہ ہم استعمال کر سکتے ہیں تو نیند اچھی طریقے کے ساتھ آ سکتی ہے. اب نیند نہ آنے کے کچھ اسباب ہیں. مثلا معدے کی خرابی سے نیند آ رہی ہے تو پھر معدے کا علاج کرنا جو ہے وہ ضروری ہے. تو عام انسان کو کیسے پتہ چلے گا یہ؟ جی تو یہ تو مریض کو معالج بتائے گا نا کہ اگر آپ کو قبض مسلسل ہے تو اس کا حل کریں، اگر آپ کو ایسیڈیٹی مسلسل ہے تو اس کا حل کیا جائے، اگر آپ کو جکڑن مسلسل ہے تو اس کا حل کیا جائے، یا اگر آپ کسی نشہ و ادویات میں مبتلا ہیں تو اس کا حل کیا جائے. اگر اس کا حل نہیں کیا جائے گا اور صرف یہی سمجھا جائے گا کہ نیند کیوں نہیں آ رہی ہے تو ہم نے نیند کی گولیاں لینی ہیں، تو پھر وہ ایک عارضی طور پر تو اس کو کوئی نہ کوئی چیز، جیسے ایک نشے کو چھڑوانے کے لیے دوسرا نشہ لگا دیا جاتا ہے تو وہ پھر مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے. علاج کسی بھی بیماری کا اس وقت تک تو ممکن ہو ہی نہیں سکتا ہے جب تک کہ یہ معلوم نہ ہو سکے. مطلب ایک بندہ ہے، اس کو دماغی خشکی ہے، دماغی خشکی کی علامات کیا کیا ہو سکتی ہیں کہ ان کے سر پر ہر وقت بھاری پن رہ رہا ہے، ان کی آنکھوں پر دباؤ رہ رہا ہے، یا ان کے زبان میں حلق میں بات کرتے ہوئے خشکی آ رہی ہے، یا ایسا ہوتا ہے کہ ان کے جو پیٹ کے اندر تناؤ بہت زیادہ محسوس ہو رہا ہوتا ہے. تو اگر اس طرح کی پوزیشن ہوتی ہے تو پھر ہمیں خشکی کو کم کرنے کے لیے کچھ تر مغزیات ایسے ہوتے ہیں، جیسے میں نے پچھلے پروگرام میں بتایا تھا کہ خشخاش کچھ استعمال کی جاتی ہے، 1-2 چٹکی دودھ میں ابال کے وہ اپنے حل میں لینی چاہیے. جو پھل، موسمی پھل ہوتے ہیں، جو ہر آنے والا موسم ہے اس کے جو پھل ہوتے ہیں وہ ہمیں اپنے استعمال میں رکھنے چاہیے. جو سبزیاں ہیں ہمیں تھوڑی دیر کے لیے گوشت سے اوائڈ کر کے سبزی اور گوشت کا ایک مکسچر بنا کے، مطلب مکس چیزیں بنا کے یہ اپنے استعمال میں رکھنی چاہیے. جتنی پروٹین اور جتنا آئرن ہمارے جسم میں مناسب مقدار میں پہنچتا رہے گا ہمیں وہ نیند کا مسئلہ جو ہے وہ نہیں آئے گا. اچھا سر، پہلے ہم لوگ جب چھوٹے ہوتے تھے یا پہلے ہماری امی ابو والا جو ٹائم تھا، پہلے رات کو نیم گرم دودھ پیتے تھے تو ٹکا کے سو جاتے تھے. اچھا، جو دودھ میں بچپن سے پیتی آ رہی ہوں وہ ہے ہلکا سا دیسی گھی ڈال کے، اس میں 2-3 الائچی ڈال کے، 2-3 دانے 5-6 دانے سونف کے ڈال کے، اس میں تھوڑی سی ہلدی ڈال کے، ٹھیک ہے، اس کے بعد فوراً اس میں دودھ ڈال دیا، اور دودھ ڈالنے کے بعد اس میں تھوڑا سا اگر شکر گڑ کچھ ڈالنا ہے تو وہ، ورنہ شہد ڈال کے دودھ کے اندر تو گھما پھرا کے اچھی طریقے سے اس کو پی جانا. تو بچپن سے آج تک یہی پی کے آ رہی ہوں. تب شوگر کا ڈر نہیں ہوتا تھا نا کہ میں شکر بڑھاؤں گی تو شوگر بڑھ جائے گی یا میرے لیے کوئی اور مسئلہ ہو جائے گا، تب یہ والے خوف نہیں ہوا کرتے. ایسے ہی تو نیند اس سے بڑی آتی تھی، بالکل سکون سے نیند آتی ہے. اور آپ یقین کریں ایسا ریئیکشن آتا تھا کہ آنکھوں کے آگے دھلا پن آ جاتا تھا. ہم کہتے تھے بیٹھے بیٹھے ہم کہتے تھے یہ کیا ہو گیا. امی نے ابھی نیم گرم دودھ وہ پلائے تھے، سردی ہو یا گرمی، تو وہ صبح اٹھتے تو ٹھیک، اور رات بھر ہم پتہ ہے کیا کرتے تھے، کھیلتے رہتے تھے. دن بھر ہم فٹ بال کھیلتے تھے، سپورٹس کرتے تھے. یہ ہے پوائنٹ، یہ ایکٹیویٹی. اچھا، آج کے بچے کہاں کھیلتے ہیں؟
نہیں کھیلتے. وہ موبائل پہ کھیلتے ہیں ہاں اور بہت زیادہ کھیلتے ہیں. ہاں تو موبائل پہ ان کا جسم کا کون سا ایسا آرگن ہے کہ جو ایکٹیویٹ ہو رہا ہے؟ ہاں یا تو دماغ پر بوجھ پڑ رہا ہے، تو یا میرے خیال آج کل کے بچوں کا صرف یہ انگوٹھا ہی ایکٹیو ہے، باقی سارا جسم مفلوج ہو ارے چکا واہ ہوا کیا ہے بات کی ہے. ہاں اور کچھ بھی نہیں کام کر رہا ہے. جو آپ بات کر رہے ہیں اس میں آپ کے لیے ایکسرسائزنگ لائف کے بہت سارے چانسز ہوتے تھے. ہاں اب سارا دن ایکٹیو ہوتے تھے، کسی ہمسائے کے گھر کے، اپنے گھر کے، سیڑھیوں کے اوپر آنا جانا، باہر آنا جانا. یہ پوری باڈی کی ایکٹیویٹی جو ہوتی تھی یہ ہمارے دوران خون کو بہتر آپ کرتی. بتائیں ہر بات پہ تو امی کو ایسی، ہم امی کے سامنے آتے تھے تو شکلیں نہ دیکھتی تھی امی ہماری بچوں کی. 8 بچے تھے، ہم کسی کو امی فوراً بولتی تھی جاؤ دہی لے کے آؤ. ہم یہ کہتے تھے صبح دہی آیا ہے، شام میں دہی آ رہا ہے، رات میں دہی ہے. تھی کون سے دماغ کی دہی ہے جو امی ہر وقت ہی منگاتی رہتی. صدیق صاحب کی کال شامل کرتے ہیں، پھر اس پہ ہم کنٹینیو کریں گے بات. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. جی صدیق صاحب کیا مسئلہ ہے، کیا ہوا ہے؟ آپ نے مجھے نا کافی عرصے سے نا ہیپاٹائٹس ہے بی. اوئے ہوئے اچھا. تو میں نے انگریزی علاج بھی کافی کروایا ہے، تو 3-4 سال دوائی میں کھاتا رہا ہوں. ہاں تو اس کے بعد مجھے نو ڈیٹیکٹڈ ہو گیا، اس کے بعد ری ڈیٹیکٹڈ ہو گیا. تو ڈاکٹر کہتے ہیں ہفتے ساری لائف دوائی کھانی ہے. عمر کتنی ہے؟ عمر کتنی ہے آپ کی؟ عمر میری اس ٹائم 45 ہے. بلڈ پریشر یا شوگر تو اور نہیں؟ بلڈ پریشر شوگر تو نہیں ہے آپ کو؟ نہیں وہ کچھ نہیں ہے، بس میدا کبھی کبھی خراب ہو جاتا ہے میرا، اور اس کے لیے مجھے کوئی اچھی سی دوائی بتا دیں. یہ دوائی کھا کے تو میں کھاتی ہوں. آنکھوں کا یا ناخن کا رنگ پیلا تو نہیں ہو رہا؟ آنکھوں کا یا ناخن کا رنگ پیلا تو نہیں ہوتا آپ کا؟ نہیں ابھی تو نہیں، ابھی تو ٹھیک ہے. چھوٹا پیشاب جو ہے وہ بار بار تو نہیں آتا ہے؟ بار بار یورین تو نہیں آتا ہے آپ کو واش روم؟ ہاں جی بالکل ایسی ہے، چھوٹا مجھے کافی آتا ہے. اچھا آپ ایک کام کریں، آپ صرف بازار سے آملے کا مربع لے لیں اور کوشش کریں کہ وہ دیسی ہو، چھوٹے دانوں والا ہو، بڑے دانوں والا نہ ہو. یہ آپ ایک دانہ صبح خالی پیٹ اور ایک رات کو سوتے وقت استعمال کریں. اور بازار سے ہی مل جائے گی، کاسنی کے بیج مل جائیں گے، تخم کاسنی. ٹھیک ہے. اور آپ کے ارد گرد کہیں نیم کا درخت لگا ہوگا. نیم کا درخت ہے؟ ہاں جی، وہ ابھی تو ڈھونڈنا پڑتا ہے، پہلے تو یہ بہت عام ہوتا تھا. یہ نیم کے 5 پتے اور تخم کاسنی کا آدھا چمچ، یہ آپ کو رات کو 1 گلاس پانی میں بھگو کے رکھ دیں اور صبح اٹھ کے اس کو مل کے اس کا پانی پی لیں. اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ کچھ دنوں میں آپ کو کافی سارا افاقہ ہو جائے گا. فردن جو ہے وہ یہ چیک کروا کے دیکھا جاتا ہے کہ یہ رپورٹس میں کس حد تک مسئلہ ہے، تو پھر اس کا مکمل علاج کروایا جاتا ہے. چلیں ابھی کیجئے صدیق بھائی، ٹھیک ہے؟ ایک بریک کے بعد ملتے ہیں.